بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں صحیح بخاری میں کیا کیا روایات ہیں۔ پھر آپ کو بتایا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں کیا کیا روایات ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ کے بارے میں کیا کیا روایات صحیح بخاری میں آئے گی۔ اس کو ہم اس طریقے سے شروع کریں گے کہ پہلے صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ پہلے جلد نمبر 3 میں دیکھیں گے، پھر جلد نمبر 2 میں، اور پھر جلد نمبر 1 میں دیکھیں گے۔ تو صحیح بخاری جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 411، پارہ نمبر 24، کتاب اللباس، حدیث نمبر 829۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک بازار میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی واپس ہوا۔ آپ نے 3 بار آواز دی، لاڈلا کہاں ہے؟ حسن علیہ السلام کو بلا لے۔ میں نے بلایا، وہ پاؤں سے چلتے ہوئے آئے، ان کے گلے میں ہار پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے، امام حسن علیہ السلام نے بھی ہاتھ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چمٹا لیا اور دعا کی، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو شخص اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، مجھے امام حسن علیہ السلام سے زیادہ کسی شخص سے محبت نہیں رہی۔ یہ ایک روایت جلد نمبر 3 سے پیش کیے۔ اب ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 3، پارہ نمبر 24، کتاب الادب، کتاب الادب، حدیث نمبر 933۔ ابن ابی نعم کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر موجود تھا جب ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے دریافت کیا، اگر کوئی بحالت احرام مچھر کو مار ڈالے؟ انہوں نے کہا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا، عراق کا۔ عبداللہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس شخص کو دیکھو، مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مچھر کو مار ڈالے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو تو شہید کر دیا، اور مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، حسن اور حسین علیہ السلام دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ حدیث بنیادی طور پہ واقع کربلا کے بارے میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص آیا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ اگر حالت احرام میں کوئی مچھر کو مار ڈالے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا، عراق کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ حیرت ہے، تم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کا خون بہا دیا، اور ایک مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں واقع کربلا کا ذکر نہیں ہے، وہ صحیح بخاری کی یہ حدیث دیکھ لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، وہ یہ حدیث دیکھ لیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے اور یہ امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ اسی جلد نمبر 3، پارہ نمبر 24، کتاب الادب میں حدیث نمبر 936 کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہ کرے اس پر خدا کی طرف سے بھی رحم نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا کرتے تھے، انہیں پیار کیا کرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 194، پارہ نمبر 12، کتاب الجہاد والسیر، اس کی حدیث نمبر 314 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی زبان میں فرمایا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی زبان میں فرمایا، کخ کخ، چی چی، تو نہیں جانتا کہ ہم لوگ صدقہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے۔ اب اس کا عربی متن دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے بالفارسیہ، یعنی فارسی زبان میں فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی زبان آتی تھی، وہ فارسی زبان بولتے تھے، فارسی زبان بولنا جانتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم نے جب امام حسن علیہ السلام نے وہ کھجور منہ میں ڈالی ہے تو اسے کہا اسے تھوک دو، کخ کخ یعنی تھوک دو، چی چی کر دو اس کو، کہ وہ بچے تھے، چھوٹے سے تھے۔ کیوں تھوک دو اس کو؟ اس لیے کہ ہم لوگ، اب انہوں نے بریکٹ میں بنو ہاشم لکھا ہے، یعنی ہم لوگ سے مراد بنی ہاشم نہیں، ہم لوگ سے مراد اہل بیت ہے۔ ہم لوگ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، ہم صدقہ وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، اس لیے اسے تھوک دو، یہ صدقے کی کھجور ہے۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2، پارہ نمبر 13، کتاب بداء الخلق، اس میں حضرت برہ بن عازب، حضرت برہ، یہ برہ بن عازب پورا ان کا نام ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا بہشت میں ان کو ایک دودھ پلانے والی دایا ملی ہے جو انہیں دودھ پلاتی ہے۔ یعنی وہ چھوٹے سے تھے نا جب ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دایا عطا کر رکھی ہے جو انہیں دودھ پلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 409، پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 14، کتاب المناقب، اس میں حضرت ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر پیدل چلے، راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے میرا باپ تجھ پر قربان ہو، بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اور علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے تھے، یعنی خوش ہوئے اس بات کے اوپر علی علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت ابو جیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام آپ کے مشابہ تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یعنی امام حسین، وہ حضرت ابو بکر نے امام حسین کے بارے میں کہا ہے اور حضرت ابو حجیفہ نے حضرت امام حسن کے بارے میں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور یہاں پر مترجم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ حدیث نمبر 753 میں ہے کہ ابو حجیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امام حسن ابن علی علیہ السلام آپ کے مشابہ تھے۔ یہ دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جلد نمبر 2، صحیح بخاری جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 440، پارہ نمبر 14، کتاب المناقب، حدیث نمبر 830، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز امام حسن علیہ السلام کو لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر بٹھا کر سب سے ارشاد فرمایا لوگو، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ شاید اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔
دوسری حدیث اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن وہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ان کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں، پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479، پارہ نمبر 14، کتاب المناقب، حدیث نمبر 926۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور امام حسن علیہ السلام کو اٹھا لیتے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کتاب المناقب ہی ہے، پارہ نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 493 ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں، حدیث نمبر 933۔ یہ باب ہے، باب کا نام ہے امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے فضیلت، علیہما السلام کی فضیلت۔ دیکھیں انہوں نے ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ علیہما السلام کی فضیلت، یعنی دونوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ سے یوں روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گردن مبارک پر بٹھا لیا۔ حدیث نمبر 933 میں ہے کہ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر سنا، دار علی کے امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور شاید اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرا دے۔ اب آپ دیکھیں اس روایت میں، اس حدیث میں 2 جگہ پر امام حسن علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور دونوں جگہ پر آپ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 934، حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور امام حسن علیہ السلام کو گود میں لے لیتے اور فرماتے یا اللہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، کچھ ایسے ہی فرماتے۔ حدیث نمبر 935، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا جو ایک تشت تھالی میں رکھا گیا تھا، تو وہ آپ کی ناک اور آنکھوں پر بیعت سے بد تہذیبی کرنے لگا اور آپ کے حسن کے متعلق کچھ کہنے لگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنا بیعت ہٹا لے۔ امام حسین علیہ السلام سب لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، ان کی داڑھی اور سر کے بالوں پر وسمے کا خضاب تھا۔ دیکھیں یہ امام حسین، ایک تو یہ کہ اس میں جہاں کہیں پر بھی امام حسین کا لفظ ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یعنی واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد ملعون کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انس بن مالک صحابی رسول وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابن زیاد ملعون جو ہے وہ امام حسین کے چہرے کے مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، آپ کے ہونٹوں کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر ایک چھڑی سے مار رہا ہے۔ اس کے اوپر حضرت انس بن مالک نے احتجاج کیا اور کہا کہ اپنا بیعت ہٹا لے، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ دوسری روایت صحیح بخاری میں دیکھ لیں وہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر 936، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار تھے، آپ فرما رہے تھے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب یہاں پر بھی امام حسن کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 937، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، انہوں نے امام حسن کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے میرا باپ تجھ پر قربان ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی ہنس رہے تھے، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آپ کی اہل بیت کے متعلق رکھو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی نہ تھا۔
عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے بحوالہ زہری از انس روایت کیا ہے۔ اس روایت میں بھی امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ حدیث نمبر 940، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک عراقی شخص نے پوچھا کہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھا کہ اگر احرام والا شخص مکھی کو مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تعجب ہے، عراقی لوگ مکھی مارنے کے متعلق پوچھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضرت کے نواسے امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ خدا کا کچھ خوف نہ آیا، اور حضرت نے ان دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم یہی ہے۔ پہلی والی حدیث میں مچھر کے مارنے کا ذکر تھا، مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھا ہے، اس حدیث میں مکھی کے مارنے کا مسئلہ پوچھا گیا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو عراق کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور اب یہ مکھی اور مچھر کے بارے میں مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت بڑی دردناک ہے۔ اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں امام حسین کی شہادت کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ان لوگوں کی یہ بات بالکل باطل ہے کہ امام حسین کا ذکر کہیں حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ اب ہم جلد نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 680، پارہ نمبر 6، کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1398، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ زکوٰۃ کی کھجوریں توڑ کر لاتے، حتیٰ کہ کھجور کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین اس کھجور سے کھیل رہے تھے، اتنے میں ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کھجور منہ میں ڈال لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے منہ سے نکالی اور فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، یعنی کہ آل سے مراد ان کی اولاد ہے۔ تو وہ جو پہلے بنو ہاشم، وہ جو پہلی روایت میں نے پیش کی تھی اس میں بریکٹ میں بنو ہاشم لکھا تھا، تو وہ بنو ہاشم نہیں ہے۔ بنو ہاشم کے اوپر زکوٰۃ یا صدقہ حلال ہو سکتا ہے، مگر آل رسول کے اوپر، رسول اور آل رسول کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 930، پارہ نمبر 8، کتاب البیوع، یہ حدیث نمبر ہے 1991۔ ابو ہریرہ دوسی کہتے ہیں کہ حضرت کسی وقت دن میں تشریف لائے، نہ آپ نے مجھ سے بات کی نہ میں نے آپ سے، حتیٰ کہ آپ بنی قیقہ کے بازار میں تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور پوچھا بچہ یہاں ہے، بچہ یہاں ہے، یعنی حضرت حسن۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے انہیں تھوڑی دیر روکا، میرا خیال تھا کہ شاید وہ امام حسن کو ہار پہنا رہی ہیں یا نہلا رہی ہیں، چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ اس سے محبت رکھ، جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھ۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن مفہوم وہی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا بدلتا ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا طویل ہے، ذرا غور سے آپ نے سننی ہے کہ امام باب کا عنوان ہے یہ کہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1184، پارہ نمبر 10، کتاب الصلح۔ حضرت امام حسن ابن علی کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کا سردار ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے، نیز اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان میں صلح کرا دو۔ حدیث نمبر 2519۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم امام حسن علیہ السلام معاویہ کے مقابلے کے لیے پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے ہیں، پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ایسی فوج تیار کر رکھی تھی جو پہاڑوں کی طرح اونچی، بلند، سخت، مضبوط۔ عامر بن العاص نے جو معاویہ کے مشیر خاص تھے یہ کہا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فوج دشمنوں کو شکست دیے بغیر پیٹھ نہ موڑے گی، یعنی ڈر گئے، دونوں ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فوج ایسی ہے کہ یہ پیٹھ نہیں موڑے گی جب تک کہ دشمن کو شکست نہ دے دے۔
یہ سن کر معاویہ نے کہا کہ جو ان دونوں میں یعنی عمرو بن العاص اور معاویہ بہتر تھا کہ اگر انہوں نے انہیں مارا یا انہیں آخری اس خون میں ریزی کا ذمہ دار کون ہوگا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کی کون خبر گیری کرے گا؟ چنانچہ معاویہ نے بنی قریش کے خاندان عبد شمس کے دو آدمیوں عبداللہ بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کریز کو امام حسن کے پاس بھیجا اور کہا ان کے پاس جاؤ اور صلح پیش کرو، ان سے گفتگو کرو، اور جو کہیں کہ مان لو۔ غرض یہ دونوں امام حسن کے پاس گئے اور گفتگو کی اور صلح کے طلبگار ہوئے۔ امام صاحب نے فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچنے کی عادت ہو گئی ہے، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، یعنی ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں لوگوں میں، اور بہت زیادہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ عادت ہے، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی صدقہ مانگتا ہے، کوئی خیرات مانگتا ہے، کوئی زکوٰۃ مانگتا ہے، کوئی خمس مانگتا ہے، تو اس طرح بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، جو آپ چاہے منظور کر سکتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اس بات کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ غرض امام صاحب نے جو خواہش کی انہوں نے یہی کام، ہم اس کے ذمہ لیتے ہیں۔ آخر امام صاحب نے معاویہ سے صلح کی۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ابو بکرہ صحابی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے اور کبھی اپنے نواسے کو دیکھ کر فرماتے یہ میرا بیٹا مسلمانوں کا سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن مدینی نے کہا کہ ابو بکرہ سے حسن بصری کا سماع یعنی سننا ہمیں اس حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اس پوری طویل روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا، ایک بڑا مضبوط لشکر تیار کر رکھا تھا، اور پھر صلح بھی ہوگی۔ اب اس حوالے سے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی اور وہ کیا حالات پیش آئے تھے، اس حوالے سے میرے کئی ایک وائس نوٹ ہیں، اور اس سے ہمیں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، وہ خود دیکھ لے کہ اس روایت کے اندر، صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، صلح ہے یا بیعت ہے۔ اسی موضوع کے اوپر میرا وائس نوٹ بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے چاہا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور پھر میں نے 2-3 وائس نوٹس میں ان حالات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن حالات کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی۔